الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے، اللہ رب کریم مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات میں سے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یقیناً مومن وہ لوگ ہیں
آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس میں کسی قسم کا شک نہ کریں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ قرآن مقدس کے اس مقام پر اللہ رب کریم نے کئی ایک باتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک بات ایمان باللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس کے بھی اللہ رب کریم نے دو شکلیں بیان کی۔ ایک ہے خالی ایمان لانا، اللہ رب کریم پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کسی قسم کا شک نہ کرنا، اور اس بات کو اللہ رب کریم نے حصر کے ساتھ ذکر کیا، انما، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، یعنی بات صرف یہی ہی ہے، مومن صرف یہی ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائے، اور یہاں ایک صفت بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، اس لیے اللہ رب کریم پر ایمان لانا آسان ہے، اس میں شک نہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا آسان کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں، جو کچھ کریں، اس میں شک نہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ کام، یہ عقیدہ نصیب ہوتا ہے بڑے خوش نصیب لوگوں، اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس میں شک نہ کریں، اللہ کے رسول پر جب ایمان لائے تو پھر اس میں شک نہ کریں، یہ عقیدہ اللہ رب کریم خوش نصیب لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ میں آج اس حوالے سے صرف ایک نقطے پر چند مثالیں لے کر اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ پر ایمان لانا کیسے اور پھر اس پر شک نہ کرنا یہ کیسا ہے۔
کیونکہ ایمان لانا آسان کام ہے. یہ ہر شخص مان لیتا ہے اللہ کی ذات و صفات مان لیتا ہے، لیکن شک نہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور آج میں اس سلسلے کے لیے صرف اور صرف قرآن کریم سے دلائل دوں گا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس میں شک نہ کرنا، قرآن کریم سے دلائل پیش کروں گا. قرآن کریم میں سورہ بقرہ اس کی ایک ہی آیت میں اللہ رب کریم نے اس مسئلے کو حل کر دی ہے، اور وہ آیت بڑی معروف ہے، بڑی معروف ہے. آپ تمام ساتھی اس آیت کو جانتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب کریم نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. قرآن کریم سورہ بقرہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص گدھے پر سوار کہیں جا رہا تھا. اب قرآن کریم میں اس شخص کی صراحت نہیں ہے کہ کون جا رہا. مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے، اور بعض کہتے ہیں کوئی اور شخصیت تھی. بہرحال ہم اس اختلاف میں بھی نہیں جاتے. کون تھا؟ ایک شخص جا رہا تھا، اگرچہ راجے قول یہی ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے. بہرحال قرآن کریم نے کہا کہ ایک شخص جا رہا تھا. ہم نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا کہ ایک شخص جا رہا تھا، گدھے پر سوار ہے. اور معلوم ہوتا ہے جس سفر کے لیے جا رہا ہے وہ سفر بھی لمبا ہے. اس لیے ایک تو سواری پر سوار ہے، اور دوسرا اس نے کھانے پینے کے لیے اپنے کھانے کی چیزیں، کھانا اور پینے کے لیے پانی، وہ بھی اپنے ساتھ سواری پر رکھا. اگر چھوٹا سا سفر ہوتا، کہیں قریب ہی جانا ہوتا تو کھانے پینے کی چیزیں نہ لے کے جاتے. لمبا سفر ہے، سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے ایک بستی سے، ایک گاؤں سے، ایک علاقے سے گزر ہوا. دیکھا کہ یہ پوری بستی ویران پڑی ہوئی، لوگ نہیں ہیں، گھر ٹوٹے ہوئے پڑے. گھروں کی کیفیت یہ ہے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھتیں نیچے پڑی ہوئی زمین پر، ویران ٹوٹے پھوٹے پڑے. جب اس مسافر نے، اس گزرنے والے نے اس بستی اور گاؤں کا یہ نقشہ دیکھا تو وہیں دل میں خیال آیا اور ایک تعجب کیا، انا
یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ویران ہو چکی ہے، لوگ نہیں ہیں، گھر ٹوٹے پڑے، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ آباد کیسے کرے، یہ خیال ہے۔ اور یہ بستی کون سی تھی، اس کے بارے میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کسی بستی کا نام لیتے ہیں، بعض کسی کا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، جو پہلے انبیاء کا قبلہ تھا، وہ ویران پڑا تھا۔ تو خیال یہ آیا کہ یہ تو ایک عبادت گاہ تھی، یہ ویران پڑی ہوئی، اللہ اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، یہ خیال آیا۔ اور اللہ کی قدرت پر تعجب کیا۔ جو ہی تعجب کیا اس شخص نے، وہ شخص کون تھا اختلاف میں نہیں جاتا، زبیر علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اللہ کا کوئی اور ولی تھا، ٹھیک ہے، جا رہا تھا، تعجب کیا اللہ کی قدرت پر، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ ویران ہو چکی ہے، یہ بستی، یہ گاؤں ویران ہے، اللہ اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، یہ تعجب کرنا ہی تھا۔ قرآن کریم فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب کریم نے وہیں اس شخص کو موت دے دی، وہیں موت دے دی، بتانے کے لیے وہیں اللہ نے موت دے دی۔ اور کتنی، چند لمحات کے لیے، ایک دو دن کے لیے نہیں، اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال، 100 سال کہنا آسان ہے، آپ تھوڑا سا اس بات کو تصور میں لائیں کہ 100 سال ایک بندہ مرا ہوا پڑا ہے، کہاں پڑا ہے، راستے میں، سڑک پر پڑا ہوا ہے، یہ اس راستے سے کیوں جا رہے تھے، یہ گزرگاہ تھی، لوگ آتے جاتے تھے، پہلے دور میں یہ بستی آباد بھی تھی، 100 سال تک مرا ہوا پڑا ہے۔ چلے آگے چلتے، وضاحت نہیں کرتے، 100 سال اللہ رب کریم کیا کہتے ہیں، 100 سال تک موت دے دی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ موت یہاں نیند کے معنی میں ہے کہ وہ سوئے رہے، 100 سال تک اللہ نے نیند دے دی۔ ہم نیند بھی مان لیں، ہم یہی مان لیں کہ نیند آ گئی، کتنی آئی، 100 سال نیند آ گئی۔ 100 سال کے بعد اللہ رب کریم نے اسے اٹھایا۔ اگر موت آئی تھی تو زندہ کیا، سوئے ہوئے تھے، نیند تھی تو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اللہ رب کریم نے کیا فرمایا، فرمایا کم لبثت، بتا کتنا عرصہ ٹھہرا ہے، کتنا عرصہ ٹھہرا ہے، اللہ قربان ہے۔ اب یہ شخصیت، یہ جو اللہ کا ولی تھا یا اللہ کا نبی تھا، جو بھی تھا، 100 سال یہاں سویا رہا یا موت آئی، اٹھنے کے بعد پوچھا گیا، اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا سا ٹھہرے، جواب کیا دیا، لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ میں اس جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرا، دن کا کچھ حصہ ٹھہرا، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگی ہو، ایک دن گزر گیا ہو، ایک دن گزر گیا ہو، بس اتنا ہی ٹھہرا۔ حضرات یہاں رک کر ایک نقطہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہستی جو یہاں 100 سال ٹھہرا، یہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا نبی ہے؟ اس سے اللہ نے پوچھا کتنا ٹھہرے، جواب دیا دن کا کچھ حصہ یا ایک دن۔ اب آپ سوچیے،
آپ بتائیے کیا نعوذ باللہ اللہ مجھے محفوظ فرمائے، کیا اس ولی نے یا اس نبی نے نعوذ باللہ یہاں جھوٹ بولا؟ ایک دن کہہ کر جھوٹ بولا؟ جھوٹ نہیں بولا. یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. آپ بھی یہی کہتے ہیں، میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا. تو پھر دوسری بات یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ مانیں کہ جب بھی چاہے اللہ کا کوئی ولی ہو، اللہ کا کوئی نبی ہو، وہ نیند کر جائے یا اس کو موت آ جائے، دونوں صورتوں میں، نیند کی صورت میں بھی موت کی صورت میں بھی، دونوں شکلوں میں نبی ہو یا ولی ہو، اس کو علم نہیں ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، کتنا عرصہ گزرا ہے. اس کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس، کوئی نہیں جانتا. میں نے عرض کی کہ راجع قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہے، نبی ہے. آپ کہتے ہیں موت نہیں، سوئے رہے. نبی نیند میں ہے. 100 سال گزر گیا، طوفان بھی آئے ہوں گے، آندھیاں بھی آئی ہوں گی، بارشیں بھی آئی ہوں گی، حالات کیسے کیسے تبدیل ہوئے. 100 سال کی اس نیند یا موت کے بعد اللہ نے پوچھا ہے کتنا عرصہ ٹھہرے. اس نبی کو، اس ولی کو کوئی بھی علم نہیں. تو مان لیجئے عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین. کوئی نبی، کوئی ولی عالم الغیب نہیں ہے. لیکن یہ نقطہ ہمارا اصل نقطہ نہیں تھا. آگے چلتے ہیں. اللہ رب کریم نے کیا فرمایا؟ بل لبثت 100 عام. او میرے نبی، او میرے ولی، تو 100 سال یہاں ٹھہرا. کتنے؟ 100 سال ٹھہرا ہے. اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں 100 سال تو ٹھہرا ہے، لیکن میری قدرت کو دیکھ. تو نے میری قدرت پر تعجب کیا، میری قدرت دیکھ. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اللہ قرآن کریم پر غور کریں. اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے پینے کو دیکھ، کیا ہے؟ لم یتسنہ. لم یتسنہ. قرآن کریم کے اس لفظ پر غور کریں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی حیت میں تبدیلی نہیں آئی، اس کی شکل و صورت میں تبدیلی نہیں آئی. اگر یہ سالن گرم تھا تو ویسے کا ویسا گرم پڑا، جو شکل تھی وہی پڑی ہے. لم یتسنہ کا معنی ہے کہ کوئی شکل میں، کسی بھی قسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے تھا ویسے پڑا ہوا ہے. آج کے اس دور میں اتنے ہزاروں سالوں کے بعد، دنیا کی سائنسی ترقی کے باوجود بھی اگر آپ ایک سالن کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد آپ نکالتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوا، لیکن اس کی حیت میں، اس کی شکل و صورت میں، اس کے ذائقے میں ضرور تبدیلی پائے گی. لیکن وہ اللہ ہے. جب کوئی فریج نہیں، کوئی کولڈ سٹور نہیں ہے، 100 سال تک اللہ نے کھانے کو اسی طرح گرم رکھا اور پانی بھی اسی شکل پر موجود ہے. یہ اللہ رب کریم اپنے اس نبی کو، اپنے ولی کو اپنی قدرت دکھا رہا ہے. کھانے کو دے، پینے کو دے، دونوں ویسے کے ویسے. آگے اللہ رب کریم فرماتے ہیں وانظر الی حمارک. اپنے گدھے کی طرف دیکھ. تو جس گدھے پہ آیا تھا اس گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. تیرے اس تعجب کے ذریعے ہم دنیا کے لوگوں کو سمجھائیں گے. دیکھ اپنے گدھے کو. دیکھا گدھا نہیں، مٹی ہو چکا ہے، ملیا میٹ ہو چکا ہے، گدھا نہیں. حضرات آپ بھی غور فرمائیے، کھانے کی زندگی گدھے کے مقابلے میں بہت کم ہے. کھانا صحیح رہ سکتا ہے 1 دن یا 2 دن، جبکہ گدھے کی زندگی 10 سال 15 سال زندگی ہے. 10-15 سال کی زندگی رکھنے والا گدھا مٹی ہو چکا ہے، ملیا میٹ ہو گیا.
والا کھانا آج تک 100 سال گزرنے کے بعد اسی طرح کا گرم اور تر و تازہ پڑا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. منظر الہی غارق، اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے بتاتے ہیں ہماری قدرت کاملہ کیسی ہے، ہم اس بستی کو کیسے آباد کریں گے. تیرا سوال تھا. سن وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ. تیری آنکھوں کے سامنے ابھی ہم کون کریں گے زمین کے مختلف ذرات میں جہاں وہ ہڈیاں ملی ہوئی ہیں وہاں سے ذرات اٹھ کر تیرے سامنے ہڈی بن جائیں گے. عزیر علیہ السلام ہے یا اللہ کا کوئی ولی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسی کے سامنے مٹی سے ذرات اٹھتے ہوئے ہڈیاں بن گئی، ہڈیوں سے ڈھانچہ بنا. اور دیکھ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کے اوپر گوشت چڑھا دیں گے. گوشت بھی چڑھا دیا، گدھا بنا دیا. یہ سب کچھ ہو گئی ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے ولی کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے. جو بھی مانے. ایک چھوٹا سا تعجب آیا کہ اللہ رب کریم اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے 100 سال کی موت دے دی، یہ سارا کچھ کر دیا. حضرات، قرآن کریم کے اس آیت کے اندر کئی ایک سبق ہے، کئی ایک واقعات ہیں. اہم ترین سبق یہ ہے، نمبر 1 کہ چاہے اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، نیند کر جائے، موت آ جائے، نہیں جانتا کہ میرے بعد دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نہیں جانتا. یہاں رک کر اس واقعے کو مکمل کروں گا. اللہ کے ولی ہیں، تھوڑا سا وہاں بھی نظر دوڑائیے. یہاں تو اختلاف تھا نا، نبی ہے یا ولی ہے. آپ جائیے سورہ کہف، آپ ہر جمعہ پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ کے چند ولیوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے چند ولیوں کا تذکرہ ہے. حضرات، وہ ولی تھے، 5 تھے، 6 تھے، جتنے بھی تھے، ایک غار میں چلے گئے تھے، ایک غار میں چلے گئے تھے. اللہ اکبر. کیا ہوا میں اس کو بھی مکمل کروں گا. یہاں رک کر غار میں چلے گئے. کتنا عرصہ رہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال غار کے اندر رہے. اور اللہ رب کریم نے خود صراحت کی ہے کہ وہ سوئے رہے. وہ کیا ہے؟ سوئے رہے، نیند کرتے رہے. 309 سال تک مرے نہیں. آج تو فوت ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے موحد تھے. 309 سال تک سوئے رہے ہیں، لیکن جب اٹھے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں. اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہماری جیب میں جو سکے موجود ہیں یہ سکے آج چلتے ہیں یا نہیں چلتے. اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، سو جائے، فوت ہو جائے، نہیں جانتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ جانے والے یہ مسافر اللہ نے موت دے دی. 100 سال کے بعد پوچھا، بتایا 1 دن یا دن کا حصہ. اللہ، میں اپنے اصل نقطے کی طرف آتا ہوں. میں نے ابتدائی خطبے میں آیت پڑھی تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حقیقی مومن وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کی کسی بات پر شک نہ کرے. حقیقی مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہو کہ رسول کی کسی بات پر شک نہ کرے. اللہ کی کسی بات پر ایمان لانے کے بعد شک کیا، دائرہ ایمان سے خارج ہے. رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول کی کسی بات پر شک کیا، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. حضرات، عرض کیا کہ 100 سال تک اللہ رب کریم نے موت دے دی. یہ اگر ولی تھے، یہ اگر ولی تھے
تو اولیاء کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، 100 سال تک غائب رہے، لوگوں نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ لوگوں نے ڈھونڈا ہوگا، تلاش کیا ہوگا۔ حضرات اگر ولی نہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں تو آگے چلیے، نبی کے ساتھ لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اور ان کی قوم کی محبت تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں یہودیوں کو عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے محبت میں آ کر کہا لوگوں ہمارا پیغمبر عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اتنی محبت کے باوجود 100 سال گزر گیا، کسی یہودی نے تلاش نہیں کیا؟ سڑک کے کنارے پر، ایک راستے پر مرے ہوئے پڑے، 100 سال گزر گیا، کیا وہاں سے کوئی نہیں گزرا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا؟ آج بھی اگر کسی کو قتل کر کے کسی صحرا میں، جنگل میں پھینک دیا جائے، دوسرے دن تیسرے دن لاش مل جاتی ہے۔ یہاں لوگ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، 100 سال گزر گیا، لاش نہیں ملی، اور لاش کو کچھ ہوا نہیں۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، بارشیں آئیں، موسم کی سردی، گرمی، دنوں کی دھوپ 100 سال تک مسلسل پڑتی رہی، آتی رہی، کوئی پتہ نہیں۔ یہ کیسا واقعہ ہے حضرات؟ سوچا ہے یہ واقعہ کیسا ہے؟ 100 سال گزر جائیں، ایک دن بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور 100 سال گزر جائے، راستے پر، سڑک پر ایک شخص مرا ہوا پڑا ہے، جس کے گدھے کی حالت آپ نے سن لی، کھانے کی کیفیت بھی دیکھ لی، کھانا بھی ساتھ رکھا ہے، مرا ہوا 1 سال ہو گیا ہے، پڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جو کچھ کہیں گے بعد میں کہہ دینا، اللہ کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر یہ واقعہ کسی دنیاوی کتاب میں ہوتا، کسی ڈائجسٹ میں ہوتا، کہیں ایک کہانی کے طور پر یہ واقعہ بیان ہو جاتا، کعبہ کے رب کی قسم میں اس واقعے کو نہیں مانتا، اس واقعے کو مانا ہے اس لیے کہ یہ میرے رب نے فرما دیا، میری عقل نہیں مانتی۔ عقل میں یہ بات آتی ہے، عقل پر شیطان حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بات کیسے ہو گئی، یہ تو تیری عقل میں نہیں آتی، عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ واقعہ 100 سال تک سڑک کے کنارے پر مرے پڑے ہوئے آدمی پڑا ہے، 100 سال گزر گیا، عقل میں نہیں آتی، جس طرح آپ کے عقل میں نہیں آتی، واللہ میرے عقل میں بھی نہیں آتی، لیکن میں یہ کہہ کر اپنی عقل کو چپ کرا دیتا ہوں، اس لیے کہ میری عقل تو نہیں مانتی، میرا ایمان مانتا ہے کہ رب کی وحی ہے، یہ حق ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کو مان کر اللہ کی ہر بات میں شک نہ کرے، یقین کر لیں، وہ حقیقی مومن ہے۔ حقیقی مومن وہ شخص ہے جو اللہ کی ہر بات میں شک نہ کرے۔ حضرات میں اس واقعے کو چلاتے ہوئے ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ سورہ کہف کے اندر اللہ رب کریم نے چند ولیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں اگر آپ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے کسی کا گزر نہ ہوا ہو، کسی نے 100 سال تک نہ دیکھا ہو، آئیے میں اللہ کے ان ولیوں کے بارے میں آپ کو قرآن کریم سے بتاؤں گا۔ آج ایک بھی لفظ حدیث رسول سے نہیں بتاؤں گا، قرآن کریم سے منواؤں گا کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ہر بات پر ایمان لائیں، شک نہ کریں، شک کیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں۔ وہ ولی ہے، کتنا عرصہ سوئے؟ اللہ رب کریم کو خود قرآن کہتا ہے لابثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا، 309 سال تک اس کہف میں سوئے ہیں، زندہ ہیں، فوت بھی نہیں ہوئے، لیکن 309 سال تک پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ان کو خوراک کس نے دی ہے؟ کسی نے کھانا دیا ہو، کسی نے پینا دیا ہو، پانی دیا ہو، ساتھ یہ بھی فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتے کو
کو بھی اللہ نے اس غار کے دہانے پر بٹھا دیا ہے، وہ بھی 309 سال سے زندہ بیٹھا ہے۔ میں آپ کو اس نقطے کی طرف لے کر جاؤں گا کہ وہ بات جس کو عقل نہیں مانتی، ذہن تسلیم نہیں کرتا، آئیے یہی سورہ کہف انہی ولیوں کے بارے میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ پورے 309 سال مسلسل ہر روز سورج طلوع ہوتا اور دائیں جانب ڈھل جاتا، مڑ جاتا، پھر جاتا، اس غار میں دھوپ پہنچاتا، اور جب یہی سورج چلتا ہوا غروب ہونے لگتا تو پھر بائیں جانب مڑ کر اسی غار کے اندر دھوپ پہنچا دیتا تھا۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ میں سے کسی ایک کی عقل یہ مانتی ہے کہ مسلسل 309 سال تک سورج اپنی گردش سے، اپنے روج سے ہٹ کر 2 وقتوں میں صبح طلوع ہوتے ہوئے شام کو غروب ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے، اپنے مدار سے ہٹ جاتا ہے؟ دنیا کے کسی شخص نے دیکھا ہو، محسوس کیا ہو، اعتراف کیا ہو، اس کو دیکھ کر لوگوں کو تلاش کیا ہو؟ بتائیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، نہیں، اس بات کو عقل نہیں مانتی۔ اگر یہ نظر آتا لوگ پریشان ہو جاتے، عقل نہیں مانتی، بات وہی آتی ہے۔ عقل کو یہ کہہ کر ٹھوکر مار دیتا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، میرا ایمان مانتا ہے، ایمان مانتا ہے۔ سورج ادھر بھی ہوا، ادھر بھی ہوا، ہر روز اپنے مدار سے پھرتا رہا، لیکن اس کو عقل نہ مانے، نہ مانے، 1000 مرتبہ نہ مانے، میرا ایمان مانتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی جو بات آئے گی اس میں شک نہیں کریں گے۔ اگر شک کیا تیرا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ اولیاء تھے، ایک نبی کا تذکرہ تھا، لیکن اس میں بھی بعض مفسرین کا اختلاف تھا۔ میں آپ کو لاتا ہوں، ایک اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آئیے جس میں کوئی اختلاف نہیں، امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معراج کو دیکھیے۔ میں معراج نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ وہ حدیث میں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث میں ہے، شاید آپ انکار کر دیں۔ میں آپ کے معراج کا وہ حصہ بیان کروں گا جس کو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور دیکھیے کیا وہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات بڑی پاک ہے، وہ بڑی شان والی ہے، وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جس ذات نے اپنے ایک بندے کو بیت الحرام مکہ المکرمہ سے ایک ہی رات میں بیت المقدس کی سیر کرائی اور رات کے اسی حصے میں پھر واپس بھی لایا۔ حضرات اللہ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ وہ ذات بڑی شان والی، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، عشاء کے بعد کا وقت ہے، بیت اللہ سے کہاں لے گیا؟ بیت المقدس لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ بیت المقدس لے گیا۔ حضرات آج کے زمانے میں بھی آپ سوچتے ہیں، لیکن اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو لے جائیے وہاں کہ جب تیز دوڑنے والا اونٹ بھی مکہ سے اگر اسے دوڑایا جاتا، بھگایا جاتا، مسلسل چلتے رہتے تو 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد بھی بیت المقدس نہیں پہنچتا تھا۔ 1 مہینے کی لمبی مسافت، اور اس دور کی سواریاں اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، تو گھوڑے کی سواری نہیں بلکہ اونٹ کی سواری کہہ رہا ہوں۔ اونٹ 1 دن میں کتنا سفر کر لیتا ہے؟ کم از کم
30-40 کلومیٹر تو کر لیتا ہوگا، اس سے بھی کم لگا دے، لیکن آپ اپنی عقل سے پوچھیں، اپنے دماغ سے پوچھیں کہ اس دور میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر جس کو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، مشرکین مکہ اس کو 1 مہینے کا سفر سمجھتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں۔ آپ اپنی عقل سے پوچھئے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ایک شخص بیت اللہ سے اٹھ کر بیت المقدس بھی پہنچ جائے، واپس بھی آ جائے، وہاں کی کیفیات ذکر نہیں کرتا، میں حدیث کی طرف نہیں آ رہا، قرآن کریم سے بتا رہا ہوں، صرف جانا اور آنا اسی کو اپنے عقل میں لائیے۔ عقل مانتی ہے، عقل نہیں مانتی، اللہ کی قسم میری بھی عقل نہیں مانتی، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، عقل کو یہ کہہ کر ٹھوکر مار دیتا ہوں یہ اللہ کی وحی ہے، میرا ایمان مانتا ہے، ایمان مانتا ہے۔ حضرات اس لیے اپنے آپ کو اس عقیدے پر پختہ کیجئے، عقیدہ بنائیے کہ مومن وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد رب کی جو بات آئے اس میں شک نہ کرے، رسول کی جو بات آئے اس میں شک نہ کرے، یہی حقیقی مومن ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم میری اور آپ کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔